بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں پارے اتلو ما اوحیہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ عنکبوت کی آیات میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کو سمجھنے کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا۔ توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ فرمایا، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت پر لگایا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد مردہ زمین کو کس نے جلا اٹھایا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ الحمدللہ، یعنی جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر حمد و تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھار جائیں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل اور تماشا ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں آیا تھا۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے، پھر بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ 615 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی سال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ روم پر آتش پرستوں کے قبضے سے لوگوں میں چیمے گوئیاں ہوئیں کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے آگ کی پوجا کرنے والوں سے شکست کھا گئے۔ اس بات کو مشرکوں نے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل سمجھا۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہرقل کو خط لکھا تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے؟ کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کم ظرفوں کو دنیا میں ذرا سی کامیابی ہوتی ہے تو فوراً اللہ اور اس کے منسوب مذہب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا دین بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور سورہ کو نازل فرمایا۔ ہاں، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے مگر چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے اور وہ دن بھی وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں دو باتیں پیشین گوئی کے طور پر بتائی گئیں، ایک یہ کہ رومی غالب آ جائیں گے اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی، چنانچہ کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا۔ 8 سال تک رومی بھی شکست پہ شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ قیصر و قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں پر اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے۔ 622 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور ایران کے آتش کدا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ادھر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے بدر کے مقام پر حملہ کیا مگر اللہ نے ان کا زور توڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی اور اس طرح دونوں پیشین گوئیاں سچی ثابت ہو گئی۔ سورہ روم سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان بظاہر وہی کچھ دیکھتا ہے جو اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ ظاہر بینی دنیا کے ذرا ذرا سے معلومات میں غلط اندازوں کا سبب بن کر
بعض اوقات انسان کو بڑے نقصانات میں مبتلا کر دیتی ہے، تو پھر پوری زندگی کے پورے سرمایہ، مال، اولاد، جائیداد سب کو داؤں پر لگا دینا کہ خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی پر چلانے لگ جانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ روم اور ایران کے معاملہ کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھیرتے ہوئے احسن طریقہ سے سمجھایا کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ انسان کی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر موجودہ زندگی کا پروگرام بنائے، ورنہ وہی غلطی ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے اکثر ہوتی ہے۔ کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ ہی نے خلق کی ابتدا کی اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ جب قیامت برپا ہوگی مجرمین دنگ رہ جائیں گے، جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا تھا کوئی سفارشی نہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی لوگ گروہ در گروہ بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے وہ باغوں میں خوش ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات اور آخرت کو جھٹلایا، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہے۔ تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے بچہ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم پورے انسان بن کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ بے جان مٹی سے ایسا جامع خوبیوں والا انسان بنانا انتہائی حکیمانہ خلقت ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی تمہاری جن سے بیویاں بنائیں جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، یقیناً اس میں بہت نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ڈر اور امید کے ساتھ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اس میں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے تابع فرمان ہیں۔ وہی جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ شرک کائنات اور انسان دونوں کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے جہاں بھی انسان نے اس کی گمراہی کو اختیار کیا وہاں فساد رونما ہوا، اور ان دونوں قوموں کی لڑائی کے سبب جو فساد عظیم رونما ہوا وہ بھی شرک کے نتائج میں سے ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وہ نصیحت بیان کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اہل عرب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانا پر فخر کرتے تھے، اور ان کے قصے ان کے یہاں مشہور تھے۔ اللہ نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹوں کو وہی نصیحتیں کی تھی جن کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل سلیم اس دعوت کے حق میں ہے، اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل عقل سلیم اور فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ لقمان اپنے بیٹے کو جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس دل سوزی سے نصیحت کرتے تھے، آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں بتایا کہ ان کے اندر بھی جو لوگ صحیح فکر اور دانش رکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی تھی جو پیغمبر دے رہے ہیں، یعنی یہ باتیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ اس فلسفہ نے
ان کے سب اچھی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا، خاندانی نظام کے بقیے ادھیڑ دیے، اور مفاد پرستی کے سوا کوئی رشتہ قابل احترام باقی نہیں رہا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن نہ صرف اخلاقیات بلکہ سارے دین کی بنیاد فطرت پر رکھتا ہے، مگر جانوروں کی فطرت پہ نہیں بلکہ انسانی فطرت پر، اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس نے کتابیں اور رسول بھیجے ہیں، اور صحیح انسانی فطرت کو ان کے ذریعے واضح کیا ہے اور بتایا کہ اصل چیز اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اس پر مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اس حقیقت کو جھٹلانے کا انجام قیامت کا آنا ہے، تو کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کا جواب سورہ کے آخر میں دیا گیا کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اگر عام انسانوں کو معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ بارش ایک حقیقت ہے، مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ جو بادل آئے ہیں وہ ضرور برسیں گے یا ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے؟ اسی طرح عورت کو حمل سے اولاد ہوگی، مگر کیا ہوگی؟ یہی حال موت کا ہے جو زبردست حقیقت ہے، مگر کس کو کب آئے گی کون جانتا ہے؟ جب ان چیزوں کا علم نہیں مگر یہ حقیقت ہے، تو پھر قیامت کا اگر علم نہ ہو تو اس کو کیسے مشکوک کیا جا سکتا ہے؟ اس گھڑی کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے بارش، ہونے والی اولاد، کل کیا ہوگا اور کس سرزمین میں انسان کو موت آئے گی، یہ سب اللہ ہی جاننے والا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھتے کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم اچھا عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہم چاہتے تو ہر ایک کو یہ سب دکھا کر ہدایت دے دیتے، مگر ہم حقیقت کو اوجھل رکھ کر امتحان لینا چاہتے تھے، اور ہماری بات پوری ہو گئی کہ ہم جہنم کو جنوں اور انسانوں سے جو نافرمانی کریں گے بھر دیں گے۔ آج کے دن کو بھول جانے کا اب مزہ چکھو، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دائمی عذاب کو چکھو۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان اور عمل صالح کے لیے جنت الماوا ہے، ان کے اعمال کے بدلے ضیافت کے طور پر۔ جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب اس سے نکلنا چاہیں گے ڈھکیل دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اسے چکھو۔ اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ کفار مکہ سے کہا گیا کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، آج تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند لڑکوں اور چند غلاموں اور غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا، اور ہر طرف ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو سمجھتے ہو کہ زیادہ چلنے والی نہیں، مگر یہ محض تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے۔ کیا تم دن رات یہ نہیں دیکھتے کہ آج زمین بالکل بنجر پڑی ہے، جسے دیکھ کر یہ خیال بھی کسی کو نہیں آتا کہ اس کے پیٹ میں ہریالی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر کل ایک بارش سے اس کے چپے چپے سے سبزہ پھوٹ پڑے گا۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات تسلسل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جنہیں آج اور کل بیان کرنے سے اصل مضمون جو ہے اس کو سمجھنے میں مدد نہیں مل سکتی، اس لیے اس کا پورا بیان انشاءاللہ کل کی تراویح میں پیش کیا جائے گا۔ 17ویں تراویح کا بیان ختم ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔